میرے تمام عمائدین، معتبرین، میرے صحافی بھائیوں، میں سب سے پہلے جناب ملک سجاد مصطفیٰ صاحب کی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے اس بڑے فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنائے اور ان کے اس فیصلے پر اللہ ان کو قبول فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ میرے محترم دوستو، یہ چاہ دادو والا ہوا کرتا تھا، آج کل پتہ نہیں کیا نام رکھا ہے اس میں۔ اسی طرح یہ میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔ میری زندگی کی تعمیر میں اس چھوٹی سی بستی کا بڑا کردار ہے کہ میں یہاں اس درس میں پورا 1 سال پڑھا ہوں اور علوم کے امام حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے استاد تھے اور تمام فنون پر ان کو عبور تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے آغوش میں لیا، کتابیں یاد کرائیں، پڑھائی، محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور جب میں ملتان سے پڑھنے کے لیے روانہ ہوا تو خانیوال اڈے پر ملک صاحبان کی بس ہوا کرتی تھی، وہ شام کو ادھر آیا کرتی تھی۔ تو سجاد صاحب کے والد ملک غلام مصطفیٰ ویس صاحب، انہوں نے ہی مجھے ملتان میں بس میں سوار کر کے اپنے مدرسے کی طرف بھیجا تھا۔ تو ایک نسبت ہے میری یہاں سے، اور آج بھی میں شوگر کا مریض ہوں، لیکن گرمی کے موسم میں میں بدپریزی کے لیے آم کھانے یہی آیا کرتا ہوں ان کے پاس۔ اس میں مٹھاس تو ہوتی ہی ہے، لیکن ملک صاحبان کی محبت کی مٹھاس جو ہے وہ اس میں اضافہ بھی کرتی ہے اور شوگر کا علاج بھی کر دیتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام جس کی تاسیس سے آج تک 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے 1919 میں جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی وہ آج ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، اور حضرت شیخ الہند کی پشت پر بر صغیر کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی قربانیاں، 100 سال کی قربانیاں ان کے پشت پر تھیں۔ اس زرین تاریخ کی یادگار یہ جمعیت علماء اپنے اکابر کی 2 چیزوں کے امین ہیں، ایک اس جماعت کا عقیدہ اور نظریہ، اور ایک اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جمعیت علماء کی تاسیس
وہ کوئی صرف ایک مسلک کے علماء نے نہیں کی تھی. حضرت شیخ الہند کے ساتھ بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. ہم نے سیاست کی ہے، ہم نے دینی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھا ہے، لیکن ہم نے ان رویوں کو اپنایا ہے جس میں فرقواریت کی گنجائش نہیں. اختلاف تو فطری چیز ہے، وہ انسان میں ہوتا ہی ہے، لیکن اختلاف میں نرمی پیدا کرنا یا اس میں شدت پیدا کرنا یہ خود انسان کے اختیار میں ہے. تو ہمارے اکابر کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو فروغ نہیں دینا. پبلک کے ساتھ ہمارا تعلق سماجی ہونا چاہیے. لوگوں کے مسائل، کسی مشکل میں ان کے کام آنا، علاقے کی ترقی، لوگوں کا مستقبل، وہ کسی قسم کی مذہبی، فرقہ وارانہ، نسلی رنگ و نسب اس سے برتر ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر ملک کے ہر شہری کا جو آپ پر حق ہے، آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے. آپ نے ہر شہری کا حق اس کے گھر پہنچانا ہے. اگر آپ کے اندر مذہبی تعصب ہو، مسلکی تعصب ہو، تو جب آپ کو ہاتھ میں طاقت آئے گی تو آپ کسی کو انصاف دینے کے بجائے، کسی کو اس کا حق دینے کے بجائے آپ اس کی حق تلفی کریں گے. اب وقت آ گیا ہے میں اپنے مخالف کو نچوڑ لوں. اگر کوئی اس کا حق ہے تو اس کا بھی راستہ روک دو. اگر حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد میرے ملک کے ہندو کا بھی مجھ پر حق ہو، میرے ملک کے عیسائی کا بھی مجھ پر حق ہو، میرے ملک کے سکھ کا بھی مجھ پر حق ہو، تو پھر اپنے مسلمان کسی فرقے کا مجھ پر کیوں کر حق نہیں ہوگا؟ حق بات کو فروغ دینا وہ شائستہ لب و لہجے میں بھی ہو سکتا ہے. جب آپ مقام حکومت میں نہیں تو پھر آپ کم از کم مقام دعوت میں تو ہیں. اور جو لوگ مقام دعوت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعوت کا خود طریقہ سکھلاتا ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ، اور تیسرا لفظ ہے جدال. جدال حقیقت میں ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے
کہیں کسی مسئلے میں الجھ جائیں. اگر ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں دونوں آپس میں الجھ جاتے ہیں تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس جھگڑے کو بھی انتہائی خوبی کے ساتھ نمٹاؤ. وہ جدال بھی ایسا جدال ہو کہ جس کا نتیجہ و معال وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا ہے. تو آج ہم سب مقام دعوت میں ہیں، لیکن ایک سیاسی قوت ہے جمعیت علماء، جہاں وہ اپنے عقائد و نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے. وہاں اگر اس وطن عزیز میں یا دنیا میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی سد سکندری بن جانا یہ جمعیت علماء کے فرائض میں سے ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے ملک صاحب ہوں، ان کا خاندان ہو، اس میں یہ بھرپور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے علاقے اور اپنے پبلک کے مسائل کو جانتے ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، اس کی تدبیر کو سمجھتے ہیں. ان کے پاس اس کی فرضیت اور وجوب کا احساس ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للہ خلق خلقهم لحوائج الناس. اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق وہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. اور لوگ لپکیں گے اس کی طرف اپنی ضرورتوں کے ساتھ. یفزع الناس الیہم بحوائجہم. یقیناً غریب طبقہ، مفلوق الحال طبقہ اگر ان کے زیر اثر ہے تو پھر ان کا براہ راست فرض بنتا ہے کہ ان پر نرمی اور شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کی جان، ان کی عزت، اس کے مال کا خود تحفظ کرے. یہ زمیندار لوگ ہیں، ان کے زیر سایہ بہت سے لوگ یہاں پر ان کے مزارعین ہیں، کاشتکار ہیں، ان کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں. سب سے پہلا حق ان کے اوپر ان لوگوں کا ہے کہ ان کو اپنا حق پورا کر کے دیں. وہ اگر کمزور ہیں تو ان کی طاقت بنے، کوئی ان کی عزت کی طرف لپکے تو یہ راستہ روکے، یہ ان کی امانت بن جاتی ہے. نہ خود اس میں خیانت کرتے ہیں اور نہ کسی دوسروں کو خیانت کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ علاقے کے بااثر لوگ ہیں تو ہر شخص یہاں آئے گا اس ڈیرے پہ. کسی کا تھانے میں مسئلہ ہوگا، کسی کا کچہری میں مسئلہ ہوگا. ایک روایت یہ بھی ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصرف حوائج الناس الیہ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں.
یہ خدمت خلق ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے۔ ہم نے ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ تو آج ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ملک صاحب کا جمعیت میں آنا یہ ایک فرد کا آنا نہیں ہے، یہ ایک علاقے کی بڑی قوت جمعیت میں شامل ہو رہی ہے، اور ان سے وہی توقع رکھی جائے گی جو ان کا مقام ہے، جو ان کی حیثیت ہے۔ یہاں سے تعلق مجھے وراثت میں بھی ملا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، میرے والد قبلہ گاہ، ان کا یہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ والد صاحب یہاں آتے تھے، 2-2 3-3 دن رہ جاتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی، جب یہاں کوئی پنکھا ونکھا نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو استاد صاحب اور والد صاحب درخت کے سائے کے نیچے سارا دن گزارتے تھے، اور ملک صاحبان جو ہے وہ مہمانداری کرتے تھے۔ بڑا کھلا دسترخوان ہوتا تھا، اور بٹیرے خاص طور پر بنا کر پیش کرتے تھے۔ ملک خدا بخش صاحب مرحوم، وہ ہمارے جامعہ قاسم العلوم کے ممبر تھے، تاحیات ممبر تھے، اور اس کے بعد مولانا محمد اصغر، ملک اصغر کہتے ہیں لیکن ہم مولانا کہیں گے اس کو، کیوں فارغ التحصیل عالم ہے، وہ آج بھی جامعہ قاسم العلوم کے ممبر ہیں، جو شورا کے بھی ان کے عامل ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میں کوئی اجنبی جگہ پہ نہیں آیا ہوں، میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ اور ملک سجاد صاحب نے اس پورے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے، میں ایک بار پھر اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک بار پھر انہیں خیر مقدم کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ملک کے لیے، خطے کے لیے، علاقے کے لیے ان کا یہ فیصلہ یہاں کے عوام کے روشن مستقبل کا ضامن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ ربنا الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، واجمع بين كلمتنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه. دوست صاحب آپ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں، کھانا لگا ہوا ہے۔ ادھر مت رکھ ادھر چاچا باؤ